نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، رہے دل میں ہمارے یہ رنج و علم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ بالآخر پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ اپنے اتحاد کو توڑنے کے بعد، مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ متفقہ طور پر اس بات کا فیصلہ کرنے کے بعد کہ پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے تمام آزاد امیدوار مجلس وحدت مسلمین میں شرکت کریں گے، شامل ہو جائیں گے اور مل کر پاکستان کی سیاست میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس عہد کو، اس ایگریمنٹ کو اور اس پولیٹیکل الائنس کو توڑتے ہوئے اپنے خصوصی، خاص، گروہی، سیاسی، ذاتی، حزبی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اس اتحاد کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے اچانک ایک دوسری پارٹی کا انتخاب کیا اور اپنے تمام آزاد امیدواروں کو اس پارٹی میں شامل کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ جی ہاں، یہ بریکنگ نیوز ہے کہ عمران خان صاحب نے متفقہ طور پر اپنی پارٹی کے اجلاس میں اپنی پارٹی کے لوگوں سے، مرکزی قائدین سے خود ملاقات کے بعد اور اس کے بعد ان قائدین کی آپس میں متفقہ اجلاس میں اتفاق رائے کے ساتھ یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ اتحاد کرنے میں ان کو ہر طرف سے سراسر نقصان ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے نقصان کو بھانپتے ہوئے مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان، پولیٹیکل الائنس اور اتحاد کی تمام تر دعووں کو یکسر نظر انداز کر کے پاؤں کے نیچے پامال کرتے ہوئے ایک نئی پولیٹیکل پارٹی، مذہبی پارٹی، وہ بھی ایک مذہبی پارٹی ہے، اس پارٹی کا پلیٹ فارم استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی ریزن ہے، جو کہ اوپن سیکرٹ ہے، سب کو پتا ہے، اگر کوئی اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے وہ الگ بات ہے، لیکن سب کو یہ بات پتا ہے کہ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد کا جو کے لیے قدم بڑھایا گیا تھا، یا اتحاد کے لیے جو ایک پلان تیار کیا گیا تھا اور یہ جو اتحاد کیا گیا تھا، بعد میں جب کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی کہ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد کرنے سے نہ تو ان کو خواتین کی مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں، کیونکہ ایم ڈبلیو ایم نے اپنی پلیٹ فارم سے، ایم ڈبلیو ایم کے پلیٹ فارم سے خواتین کی نشستوں کے لیے جو کہ ایک مخصوص ٹائم کے اندر ناموں کی فہرست دینی ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، وہ جمع نہیں کروائی ہوئی تھی، کیونکہ ایم ڈبلیو ایم ایک چھوٹی سی پارٹی ہے اور جس کی کوئی فوٹنگ نہیں آج تک ایم ڈبلیو ایم اپنی سیٹ سے کوئی امیدوار ان کا نہیں جیت سکا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان کا امیدوار جیتا، لہذا ان کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ ان کا کوئی امیدوار جیتے گا، اور اس کے بعد ان کو کوئی مخصوص نشستوں کے حوالے سے مکمل معلومات ہی نہیں تھی، ان کو مکمل میکانزم، طریقہ کار، یعنی جس سسٹم میں حصہ لینے اس سسٹم کے بارے میں مکمل معلومات ہی نہیں ہے، لہذا انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی فہرست جمع نہیں کروائی، لہذا اگر انہوں نے جو ایک مخصوص وقت کے اندر فہرست جمع کروانے، اگر کوئی پارٹی کرواتی ہے تو بعد میں مخصوص نشستیں اس فہرست اور ناموں کے روشنی میں ان کو مخصوص نشستیں جتنا ان کے حصے میں آتی ہیں اس کے مطابق دی جاتی ہیں۔ لہذا جب انہوں نے دیکھا کہ ایم ڈبلیو ایم نے تو یہ کام بھی نہیں کیا ہوا، یہ بھی نقصان ہے ہمیں، جس کام کے لیے ہم شرکت کروانا چاہ رہے تھے، ایم ڈبلیو ایم کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے، ایم ڈبلیو ایم کو اپنے مفاد کی خاطر جس کام کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے وہ مفاد پورا نہیں ہوا، تو انہوں نے اس اتحاد کو لات دے ماری۔ دوسری طرف انہوں نے جب اتحاد کا ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد کیا اور اتحاد کا اعلان کیا، اتحاد کا فیصلہ کیا، تو پورے پاکستان سے عمران خان صاحب کو تکفیری گروہوں کی طرف سے اور شدت پسند افراد کی طرف سے، شدت پسند طبقوں کی طرف سے، اور ہم یہ کہیں کہ طالبانی سوچ کے حامل شدت پسند تکفیری دہشت گرد گروہوں کی طرف سے اتنا شدید ریزسٹنس اور اتنی شدید مزاحمت اور اتنا شدید ان کو اس کا رد عمل ملا کہ عمران خان صاحب نے ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ اتحاد کو دفتن اور بغیر کسی ہیلو ڈب کے اور بغیر کوئی ایک لمحے کے لیے انتظار کیے اور سوچنے کے انہوں نے فوری طور پر اس اتحاد کو لات دے ماری۔ جی ہاں، وہ عمران خان صاحب جس کے لیے ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ زمین اور آسمان کے قرابے ملاتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں صبح شام، ابھی بھی اتحاد کے ٹوٹ جانے کے بعد، اور عمران خان صاحب اپنے مفاد کی خاطر، اپنے سیاسی مفادات اور اپنی پارٹی کے مفادات کی خاطر، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس اتحاد کو توڑنے کے باوجود آج بھی آپ دیکھ لیجیے گا کہ راجہ صاحب اسی طرح ان کے گن گاتے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑی رسوائی ہوگی کہ اگر راجہ صاحب اس بات کو قبول کر لیں اور اس بات کو کنڈیم کریں کہ عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ اتحاد کرنے کے بعد جب دیکھا کہ میرے مفادات یہاں پورے نہیں ہوتے تو فوری طور پر یو ٹرن دیتے ہوئے اپنی عادت، اپنی سرشت کے مطابق ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انہوں نے الائنس کر لیا۔ اگر راجہ صاحب اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک طرف جاگسائی ہوگی کہ بھائی آپ کا کیسا ویژن ہے، آپ کی کیسی پولیٹیکل بصیرت ہے کہ آپ کو یہی پتہ نہیں چلتا کہ ایک بندے کا ماضی آپ کے سامنے ہے، ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، اس کا کردار آپ کے سامنے ہے، اس کی اصولوں کی پامالی آپ کے سامنے ہے، اس کا آئین قانون کی دھجیاں بکھیرنے کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود آپ اس شخص کے بارے میں کیا زمین اور آسمان کی کتابیں ملاتے پھرتے تھے۔ آج آپ نے اس شخص نے آپ کو اس پولیٹیکل الائنس سے دفعتاً ایک سیکنڈ کے اندر یکطرفہ طور پر خارج کرنے کے بعد آپ کو یہ ثابت کر دیا کہ غیر الہی راستوں، غیر الہی اور غیر دینی راستوں پر چلنے کا انجام سوائے ذلت و رسوائی کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہذا ایک طرف ان کو یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ ان کو اپنے مذہبی حلقوں کے اندر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، اور دوسری طرف
ان کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ میں نے اس بات پہ رد عمل دیا تو وہ جو پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے فالوورز کے اندر عوامی شہرت جو بنانا چاہتے ہیں، یہ جو شہرت پرستی ہے، یہ جو ہوس پرستی ہے انسان کے اندر، یہ جو مفاد پرستی ہے، اس کا بھی انسان کے اوپر جو ایک نشہ سوار ہوتا ہے، اس کو انسان مرتے دم تک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لہذا دوسری طرف راجہ صاحب اس چیز کو نہیں کھونا چاہتے، اور اس بات کا آپ 100% اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ راجہ صاحب اس بات کا بھی کوئی مثبت اور خوبصورت اور خوشنما اور ایسا دلکش جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اپنے اس عشق کو جس کو وہ اظہار کرتے رہے ہیں، آج آپ کے سامنے کبھی اس بات پر سے پیچھے ہٹ کر رسوا ہونا پسند نہیں کریں گے. ایک نیا جواز، ایک خوبصورت انسان جب باطل راہوں پر چلتا ہے تو خدا کا بھی یہ عہد ہے کہ وہ انسان کو ان راہوں پر چلنے سے پہلے روکنے کے لیے مختلف خدا ایسے وسائل، ایسے وسیلے پیدا کرتا ہے، لیکن اگر وہ باز آئے تو پھر خدا ان راہوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے. جی ہاں، یہ خدا نے مذہبی طبقات، علماء، دینی طالب علم جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ عہد کیا ہے کہ جب تک اگر تم غیر الہی راستوں پر چلنے کے لیے اپنی عادت بنا لو گے اور راستوں سے واپس نہیں آؤ گے اور بزد رہو گے راستوں پر، تو خدا تمہیں انہی غیر الہی راستوں کے لیے راستوں پر چلنے کو، ان راہوں کو آپ تمہارے لیے خوشنما بنا دے گا، تاکہ تم انہی راستوں پر بھٹکتے رہو ساری زندگی جب تک کہ تم توبہ نہیں کر لیتے. راجہ صاحب زمین اور آسمان کے کلابے میں لا رہے تھے پوری اپنی قوم کو، شیعہ قوم کو، اس پاکستانی عوام کو عمران خان کا عاشق دلدادہ بنانے کے لیے، اس شخص کو ولی خدا بنانے کے لیے راجہ صاحب نے کیا کیا زمین اور آسمان کے کلابے نہیں بنائے. عمران خان نے وہ تو اس کا خدا پر ایمان میں نے ایسا دیکھا کہ جو میں نے مجتہدین اور مراجع اور مفتیوں اور بڑے بڑے علماء کے اندر میں نے 19-20 سال نہیں دیکھا. ایسا شخص، یعنی ایک لبرل، ایک سیکولر انسان کے اندر اچانک راجہ صاحب ایسی بات کہ بچہ نہیں جانتا ہے، اس کے ماضی پورا انٹرنیٹ بنا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ماضی کے بارے میں، ان کے لبرل، ان کی نیٹ کے علاوہ ان کی ذاتی تقاریر موجود ہیں، ان کے ذاتی انٹرویوز موجود ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرا تو خدا پر بھی ایمان نہیں تھا. اور آج بھی ان کا کردار اس بات کا گواہ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں جب ان کے بارے میں بہت سارے ان کے کردار کے بارے میں چیزیں، ویڈیوز، آڈیو سامنے آئیں تو انہوں نے آج تک اس بات کی نفی نہیں کی کہ یہ میری ویڈیوز اور میری آڈیوز نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میرے ذاتی کردار کو، میرے ذاتی ہر انسان جو ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ بات مذہبی طبقات اچھی طرح جانتے ہیں، جبکہ سیکولر اور لبرل طبقات کو دھوکہ دینے کے لیے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری ذات کو، میرے ذاتی کردار کو چھانا جاتا ہے. ذاتی کردار، ایک حاکم وقت کا اگر کردار درست نہیں ہے تو اسلامی اصولوں کے مطابق، مذہبی طبقات کی بات اپنے ذہن نشین رکھیں کہ اسلامی اصولوں کے مطابق، مذہب اور دین کے اصولوں کے مطابق ایسا شخص حاکم وقت بننے کے لیے، ایسا شخص معاشرے کی بات دوڑ اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، ایسا شخص عوام کی سرپرستی کرنے کے لیے، اور ایسا شخص عوام کے حقوق کا دفاع کرنے کا حقدار ہی نہیں اور دعویٰ کر سکتا ہے. یہ 100% دھوکہ ہے عوام کے لیے. ایسا شخص جس کا اپنی ہوا و ہوس اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ آپ کا دفاع، آپ کے حقوق کا دفاع کیسے کرے گا؟ ایسا شخص جس کا اپنا یہ وجود، 6 فٹ کا وجود اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ عوام کے حقوق کا دفاع کیسے کرے گا؟ لہذا یہ بات آج ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے راجہ صاحب نے جو زمین اور آسمان کے کلابے بنائے تھے، یہ انقلابی ہے، یہ بیرونی مداخلت پسند نہیں کرتا، یہ آزاد خارجہ پالیسی بنانے کا حامی ہے، یہ آزاد داخلہ پالیسی بنانے کا متمنی ہے، دعویدار ہے، وہ سب کچھ آج آپ کے سامنے بے نقاب ہو کے رہ گیا. گو کے ماضی میں بھی یہ سب کچھ بے نقاب ہوتا ہے، لیکن کیونکہ مذہبی طبقہ ایک عالم دین نے ابا کبار مقدس لباس کی آڑ میں عوام کو سامنے اس کو دیوتا اور مسیح بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی تھی، آج عمران خان صاحب نے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے ایک عمل کے ذریعے راجہ صاحب کی تمام باتوں کے اوپر انہوں نے لکیر کھینچ کے رکھ دی ہے کہ وہ جو دعوے، لہذا انسان کو ایسے دعوے، ایسی باتیں، ایسا کام کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ کل جس بات پر آپ شرمندہ ہوں. 1000 دفعہ ایسے لوگ ہیں، بے لوگ ہیں جو ایسے لبرل لوگوں کی تعریفیں اور زمین اور آسمان کی کتابیں بناتے رہے، کل ان کو شرمندگی سے منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملتی تھی. آج وہی کام ہوا راجہ صاحب کے ساتھ. عمران خان صاحب نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا مفاد جو ہے وہ اس کام میں پورا ہو رہا ہے. ہم نے بارہ یہ بات کہی کہ ان لبرل اور سیکولر لوگوں کا نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے، نہ کسی کے ساتھ دوستی ہے، نہ کسی کے ساتھ اتحاد ہے، اور نہ یہ کسی کے ساتھ اتحاد رکھتے ہیں اور نہ کسی کے ساتھ اتحاد توڑتے ہیں سوائے اپنے مفاد کی خاطر. یہ اپنے مفاد کی خاطر دشمنی کرتے ہیں، یہ اپنے مفاد کی خاطر کسی سے دوستی کرتے ہیں، یہ اپنے مفاد کی خاطر اتحاد کرتے ہیں، یہ اپنے مفاد کی خاطر سیاسی اتحاد توڑتے ہیں، یہ اپنے مفاد کی خاطر مذہبی طبقات کے ساتھ ملتے ہیں، یہ اپنے مفادات کی خاطر شدت پسند طبقات کے ساتھ ملتے ہیں، یہ اپنے مفاد کی خاطر معتدل لوگوں سے ملتے ہیں، یہ اپنے مفاد کی خاطر شدت پسند لوگوں کے ساتھ اتحاد بناتے ہیں. ان کا ساتھ ذاتی، سیاسی اور اپنا مفاد ہمیشہ پیش نظر ہوتا ہے، عوام کے حقوق پیش نظر نہیں ہوتے. یہ سراسر دھوکہ ہے. یہ اگر دین کا استعمال کرتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر، یہ اگر سیکولرزم اور لبرلزم نظریات کا پرچار کرتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر، یہ جب قرآن کا ذکر کرتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر، یہ کبھی حدیث کا ذکر کرتے ہیں، قرآن آیت کا ذکر کرتے ہیں، یہ کبھی آپ کے مقدس شعار بلند کرتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر. ہمیں بارہ یہ بات کی کہ یہ لوگ خالص اپنے مفاد کی خاطر ہر وہ کام کو کرنے کو تیار ہیں جس سے مفاد پورا ہوتا ہو، جبکہ مذہبی طبقات، یہ دینی طبقات، خصوصاً علماء اس قدر بے بصیرت ہے کہ عوام کو اٹھا کر ان کی جولی میں ڈال دیتے ہیں جہاں سے عوام کو ذلت، رسوائی اور ان کی دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. آج راجہ صاحب کو عمران خان صاحب کی زمین اور آسمان کے کلابے ملانے، جبکہ ماضی میں کئی دفعہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے. وہی عمران خان جو ان کی لاشیں کوٹا میں پڑی ہوئی کہتا ہے کہ لاشیں دفناتی ہیں، دفناؤ، مجھے بلیک میل مت کرو، میں نہیں آتا لوگوں کے جنازوں میں، دفناؤ، اس کے بعد دیکھا جائے گا. ایسا شخص جس کا ماضی ہر شخص گواہ ہے، اور مذہبی طبقات، دینی طبقات اس کو پتہ ہی خود ہی خدا بنا کر پیش کر رہے ہیں، زمین اور آسمان کی کلابیں ملا کے پیش کر رہے ہیں. شاعر نے اسی میں یہ کہا تھا نا کہ اتنا نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، اتنا نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے تباہ دیکھ.